پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن عباسی۔ ناظرین، 29 اپریل کو بلدیہ کے علاقے میں دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اس حلقے میں فیصل واڈا نے سیٹ نکالی تھی۔ 3.5 لاکھ کے قریب اس حلقے میں ووٹرز تھے، جس میں سے 35,000 ووٹوں سے فیصل واڈا پہلے نمبر پر آئے تھے۔ اس حلقے میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے، عوامی مسائل کس حد تک حل ہوئے، آج کے پروگرام میں ان تمام صورتحال پہ نظر ڈالیں گے۔ پانی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، ساتھ ساتھ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، سڑکوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ بلدیہ ٹاؤن میں پانی کی چوری سمیت طرح طرح کے مسائل کا عوام کو سامنا تھا۔ فیصل واڈا نے جب سیٹ جیتی، اس سے قبل الیکشن مہم میں طرح طرح کے وعدے کیے۔ آج کے پروگرام میں چلتے ہیں اور عوام سے جانتے ہیں کہ اس میں سے کس حد تک وعدے پورے ہوئے، اور اب الیکشن میں کون کون سی سیاسی جماعت کے نمائندگان کھڑے ہوئے ہیں اور الیکشن کیمپین میں وہ کیا موقف رکھتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ رشید آباد میں اس وقت موجود ہوں۔ بلدیہ ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے۔ اس کالونی میں کارپیٹنگ کا کام جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب یہ کارپیٹنگ کب تک مکمل ہو جائے گی اور مزید کون کون سے کام جو ہے وہ فیصل واڈا کرا چکے ہیں، علاقے کے ایم پی ایم این اے اس تمام صورتحال میں کتنے ایکٹیو علاقے میں نظر آئے، عوام سے موقف جانتے ہیں اور عوام سے جانتے ہیں کون کون سی ایسی مشکلات ہیں جو آج تک حل نہ ہو سکی۔ الیکشن مہم میں جو نمائندگان نے وعدے کیے، کیا وہ وعدے وفا بھی ہوئے یا نہیں، آئیے عوام کا موقف جانتے ہیں۔ ناظرین، کچھ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے بتائیے گا آپ یہیں رشید آباد کے علاقے میں رہتے ہیں؟ جی یہی پہ رہتا ہوں میں، تقریباً پچھلے 25 سال سے یہاں رہتا ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں، علاقے میں یہ کرش پڑی ہوئی ہے، روڈ ڈل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، گیس، پانی، بجلی؟ یار کام یہاں اگر بات کی جائے تقریباً 35 سال بعد یہ روڈ بن رہا ہے، اور نمائندہ بہت سارے یہاں کے، لیکن کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارا کوئی قصور ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ابھی یہ 2.5 سال میں یہاں فیصل واڈا صاحب آئے تھے، تو ان کی قیادت میں ملک شہزاد ایوان اور ہمارے علاقائی نمائندے نعیم جان، انہوں نے کافی کوشش کے بعد ہمارے سیوریج کا نظام ہے وہ ٹھیک کیا، اور یہ روڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کرش پڑا ہوا ہے۔ تقریباً 35 سال بعد اس پہ کرش چلا ہے، اس سے پہلے یہاں کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ بس اللہ کے آسرے پہ یہاں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بجلی اور پانی جو ہے وہ مکمل آ رہا ہے؟ بجلی بھی نہ ہونے کے برابر ہے، ہر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، اور پانی نہیں ہے یہاں پہ، پانی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی فیصل واڈا صاحب نے اپنی کوشش کی، یہ تقریباً تھوڑا سا اوپر محلے تک پانی آیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ بقول ان کے کہ کچھ عرصے میں یہاں تک بھی پہنچ جائے گا پانی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، کچھ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ آپ یہیں کے رہائشی ہیں؟ جی میں یہیں کے رہائشی ہوں۔ اچھا، 29 اپریل کو دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، فیصل واڈا کی سیٹ خالی ہوئی ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ یہ سیٹ پی ٹی آئی کا ہی کوئی نمائندہ آنا چاہیے، یا اس سے پہلے جو ہے ایم کیو ایم تھی، پی ایس پی ہے، جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی ہے؟ آپ مکین ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس بار جو نمائندہ فیصل واڈا نے جیتی تھی سیٹ، تو کچھ کام کیے انہوں نے؟ جی کام تو کیے، 2.5 سال بعد آپ دیکھ سکتے ہوئے کہ علاقے میں کام ہو رہا ہے، کیونکہ 35 سال پہلے جو ہے نا یہ روڈ بنا تھا، اس کے بعد یہ روڈ بن رہا ہے۔ یعنی میرے پیدائش میں تقریباً 13 سال پہلے بنا تھا، اور ابھی تک میں جب پیدا ہوا ہوں تو ابھی یہ روڈ بننے کو دیکھ رہا ہوں، صحیح ہے۔ اور اس طرح اگر پانی کا مسئلہ دیکھا جائے تو تقریباً 18 سال بعد پانی ادھر آ رہا ہے، نیچے تک آیا، انشاءاللہ یہاں تک بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ دوبارہ ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، کیونکہ ہم نعیم جان کے سپورٹر ہیں، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی۔ مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں اسکول ہے؟ جی اسکول ہے۔ اسکول، سہولیات اور جو گیس، پانی، بجلی کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کا نظام ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کوئی جو فیصل واڈا نے باتیں کی تھی، اسکول کی حالت، جو سرکاری اسکول یہاں موجود ہیں، ان کی کچھ بہتر ہوئی یا پہلے جیسی ہے؟ جی سرکاری اسکولوں میں تو کافی کام ہوا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا۔ اور یہ پانی کا مسئلہ، یہ بجلی کا مسئلہ، اس کی بھی یقین دہانی کرائی ہے ہم لوگوں کو، اور انشاءاللہ یہ کام ہوا، اس کے علاوہ اور کام بھی ہوگا۔ ہمیں انشاءاللہ ابھی الیکشن آ رہے تو سب انہی کے سپورٹر ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ الیکشن مہم جب شروع ہوتی ہے تو باقی نمائندگان بھی آتے ہوں گے، وعدے کرتے ہوں گے، تو ان کے کبھی وعدے پورے ہوئے؟ آپ یہاں کے مکین ہیں، اس سے پہلے فیصل واڈا سے پہلے نمائندگان جو جیتتے رہے یہاں سے؟
جی بہت آئے, بہت لوگ آئے, یقین دہانی کرا کہ واپس کبھی نہیں آئے. یہ پہلی بہت عرصے بعد یہ کام ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. یہ فیصل واڈا ہو گیا, ملک شہزاد امان ہو گئے, نعیم جان صاحب ہو گئے, ساری یہی لوگ کر رہے کام. بہت عرصے بعد یہ کام ہو رہے ہیں. چلیے بہت شکریہ. ناظرین, فیصل واڈا کے حوالے سے جو ہے عوام مطمئن نظر آتی ہے. کچھ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ یہیں کے رہائشی ہیں؟ جی بالکل یہی کی رہائش. مجھے بتائیں کہ روڈ یہ کب پہلا روڈ ہے جو ڈل رہا ہے, یا اس سے پہلے بھی رشید آباد یا دیگر بلدیہ کے علاقوں میں کام ہوا ہے؟ یہاں سے اوپر سائڈوں میں بھی کام ہوا ہے, لیکن یہاں جو کام ہوتے ہیں نا اس سے پہلے بھی کام ہو چکا ہے, لیکن خاص کام نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی روڈ بنے, لیکن 2-3 دن بعد پھر سے ٹوٹ گئے. بارش, ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو پھر سے روڈ تو خراب ہو جاتا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا بن رہا ہے. ضروری مسائل کون کون سے جو آپ چاہتے ہیں فوری طور پہ حل ہوں, جو اب تک حل نہیں ہوئے اس حلقے کے؟ یہاں کا سب سے بڑا مسائل جو ہے نا, یہاں کا سیوریج کا لائن ہے, جو ہم اپنی پیدائش سے دیکھ رہے ہیں. سیوریج کا لائن ہو گیا, پانی کا ہو گیا, بجلی تو نہ ہونے کے برابر ہے, کبھی آ رہے کبھی جا رہے. باقی آپ نے اپنے ایم این اے کو علاقے کے جو فیصل واڈا تھے ان کو کبھی بتایا یہ مسائل کے بجلی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے؟ کبھی گلا تو نہیں کیا, لیکن یہ کہ لوگ جاتے رہتے ہیں, محلے کے بڑے جو ہیں وہ جاتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں. ابھی اسی سامنے نالے کے اوپر کافی بحث چل رہی تھی کہ یہ بھی اپنا چوک کروا رہے تھے. اس سے مسئلے مسائل تو ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے اپنے لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ غلط کام کروا لیتے ہیں. باقی ان لوگوں کو اگر صحیح بات پہنچا دی جائے تو وہ تو کام اچھا کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین, جو باقی کراچی کے شہروں کی طرح جو دیگر علاقوں میں مسائل ہیں, پانی ہو, بجلی ہو, گیس ہو, وہی مین مسائل ہیں اس حلقے کے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ روڈ کارپیٹنگ کا عمل تو دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف مقامات پہ کرایا گیا ہے, لیکن سیوریج اور پانی کو لے کے جو ہے ابھی بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. آئیے چلتے ہیں حلقے میں اور بھی علاقوں میں, اور وہاں پہ کیا صورتحال ہے بھی دیکھیں. سر یہ بس یہاں کوئی بھی آ جائے, لیکن ہم لوگ کو ایسا آدمی چاہیے کہ یہاں کام کرے, کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی والا ہو, کوئی بھی ہو, مگر یہاں کے علاقے کا کام کریں. بجلی ہم لوگ کو لگا دے رہے ہیں صحیح. یہاں بجلی کا لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور گیس کا بھی, اور بجلی پانی بھی نہیں ہے. تقریباً 40 سال ہو گئے اس علاقے کا, یہاں پہ کوئی خیر خبر, کوئی لینے نہیں آتے. یہاں جو پی ٹی آئی والا ہے وہ انہوں نے تھوڑا روڈ بنانا بھی شروع کیا ہے, اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اس علاقے کا بہت برا حال, اور اس علاقے میں جو ہے نعیم جان جو ہے ہم اس کو جانتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. ہمارے یہاں جو ہے نا پانی, بجلی, گیس سب کچھ کا مسئلہ ہے. بجلی کا ہے, گیس کا ہے, روڈ کا ہے, پانی کا ہے. یہاں ہمارے کو یہ مطلب نہیں ہے کوئی بھی آوے, نون لیگ آوے, پیپل آوے, پی ٹی آئی آوے, جو بھی آوے, ہمیں جو ہے نا پانی چاہیے, بجلی چاہیے, گیس چاہیے, روڈ چاہیے, اچھی تعلیم چاہیے, اچھا ہاسپٹل چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. جو بھی آوے ہمیں جو ہے نا یہاں کے اپنے سہولت کے ساتھ, مطلب جو بھی آوے, جو ہمیں یہ دے گا ہم ان کا سپورٹ کریں گے, جو بھی آوے. اور کسی سے ہماری کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ یار ہم آپ کو ووٹ دیں گے, ان کو دیں گے, ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو آوے ہمارا کام کرے, ہمارے مسائل حل کرے, ہم انہیں کو سپورٹ کریں گے. ناظرین, علاقے کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے دیکھی. طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہے حلقے کی عوام کو, جس میں سے کہا جا سکتا ہے ان 2 سالوں کے درمیان جو ہے وہ 10 سے 5% کے مسائل حل ہوئے ہیں. اس وقت بھی میں ایک سرکاری نورانی اسکول کے باہر موجود ہوں. بتایا جاتا ہے کہ برسوں سے یہ اسکول بند تھا, پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, حلقے کی سیٹ نکالی, تو اس اسکول پہ 10 لاکھ روپے لگائے گئے. یہ 10 لاکھ روپے لگانے کے بعد جو ہے بچوں نے وہاں پر جانا شروع کیا, ورنہ کوئی اس سرکاری اسکول کا پرسان حال نہیں تھا. یہاں ایک مکین ہمارے ساتھ موجود تھے جن سے ہم نے بات کی, ان سے ہی تفصیلات انہی کی زبانی جان لیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ اسکول سنا تھا کافی عرصے سے بند ہے, تو اب اس کی کیا صورتحال ہے؟ بچے آتے ہیں سرکاری اسکول میں پڑھنے؟ پہلا تو اس کا یہ اشر تھا کہ بچے ڈر کے مارے نہیں آ رہا تھا, کیونکہ اس کا چھت بھی ٹپک رہا تھا, پنکھے بھی نہیں تھا. تو جب فیصل صاحب آیا تو شروع میں اس نے سب سے پہلے یہ اسکول دیکھا, اندر گیا, اس نے اس پہ الیکشن کے ٹائم اپنے جیب سے 10 لاکھ روپے خرچ کیا, اور یہ اسکول ماشاءاللہ اب اس قابل بن گیا کہ اس میں بھی بچے بھی آ رہے. اس میں ہم نے پنکھے لگوائے, ٹوٹلی کام اس کا کر دیا, اور ماشاءاللہ اسکول کھل گیا. اچھا, فیصل واڈا تو پیسے والے تھے, کاروباری شخصیت تھے, انہوں نے اپنی جیب سے 10 لاکھ روپے لگا دیا اور اسکول جو ہے وہ کھلوا دیا. لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو حلقے سے نمائندگان کھڑے ہو رہے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے جو بندہ کھڑا ہو رہا ہے, کیا آپ مطمئن ہیں کہ وہ بھی اس طرح سے 10 لاکھ روپے جیب سے لگا دے گا؟ نہیں سر, اس سے مطمئن نہیں ہے. دیکھو, اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کرے گا, ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو ہمارا بات اسلام آباد تک پہنچائے. ایسا بندہ نہیں چاہیے کہ وہ جا کے اسلام آباد میں تقریر سنے, گھر میں آ کے لیٹے. ہمیں ایسا, اس سے مجھے جو پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے
کہ کوئی قابل بندہ ہے کراچی کے اندر اس حلقے سے، وہ حنید لکانی صاحب ہے. ایک تو اس کا ایجوکیشن سے تعلق ہے، دوسرا اس کا ہاسپٹل ہے. تو اگر وہ ان علاقوں میں ہاسپٹل بنا سکتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس بلدیہ ایک اچھا ہاسپٹل دے سکتے، تعلیم دے سکتے، ہماری بات خان صاحب تک پہنچا سکتے. یہاں پر جو معاملات ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹ پر ہم لوگ جیت سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، سیٹ 3.5 لاکھ کے قریب ووٹرز کی سیٹ تھی، غالباً 35,000 کے قریب ووٹ لے کے فیصل واڈا جیتے. تو اتنا بڑا ریشو عوام کا جو ہے وہ جب باتیں ہو رہی تھی، الیکشن کیمپین چل رہی تھی، جلسے جلوس ہو رہے تھے، تو وہاں پہ رش نظر آتا تھا. لیکن 35,000 ووٹ پہ سیٹ نکلی، یہ نہیں سمجھتے کہ کم ووٹ پڑا؟ کم اس لیے پڑا کہ یہاں 35 سال سے وعدے ہو رہے تھے، 40 سال سے وعدے ہو رہے تھے. کوئی بندہ ثابت کرے آج تک اس 35-40 سال میں بلدیہ رشید آباد کے اندر دوسری 35 میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا. پہلا متحدہ والے تھے تو زبان کے اوپر وہ نہیں کر رہے تھے، جہاں پر پختون اور پنجابی اور زاروال برادری تھا وہاں وہ لوگ کام ہی نہیں کر رہے، اپنے علاقے بنے. مگر بلدیہ والا بوند بوند پانی کے لیے ترس گئے. ماشاءاللہ ہم لوگوں نے 3 نمبر سے لین لایا یہ بسم اللہ چوک تک، اور یہ روڈ بھی بنا رہے، گلیاں بھی بنا رہے، لائٹنگ بھی کر رہے. تو انشاءاللہ اب کام ہو رہا ہے، اور اگر انہیں جیسا بندہ میں مل گیا تو نیا بلدیہ ہم لوگ بنائیں گے. پہلا وہ چمکتا دمکتا کراچی بنا رہا تھا، اور اب ہم انشاءاللہ اللہ پہ امید ہے کہ چمکتا دمکتا بلدیہ بنا دیں گے انشاءاللہ. اچھا، اگر جیسے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے سیٹ جیتے اور کوئی فیمس بندہ آئے یہاں سے، سرکاری اسکول بن جاتے ہیں، اسپتال بن جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہیں کی حلقے کی جو عوام ہے وہی ان اداروں کو برباد کرتی ہے، تو دیکھ بھال کا نظام جو ہے وہ جاری نہیں رہ پاتا. نہیں، پہلا تو ایسا نہیں تھا، لیکن اب ایسا ہی ہے کہ اسکول کا دیکھ بھال جہاں جہاں ہم کام کر رہے، اب پانی کا لین ہم روڈ بنا رہے، 2 دن ٹائم دیا ہوا ہے، سب کو کنیکشن دے رہے، رات سے لگے ہوئے. جب روڈ بن جائے گا تو یہ ہم نے سب کو بولا ہوا ہے، اگر کسی نے روڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے اس کے خلاف ہم FIR کاٹیں گے، ڈائریکٹلی FIR کاٹیں گے. ہم نگرانی کرتے، ہمارا ایک کمیٹی بنا ہوا ہے، یہ میرے سامنے دفتر ہے، ہم اس طرح کسی کو کام خراب کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ناظرین، حلقے کی عوام چاہتی ہے کہ کوئی فیمس شخصیت ان کے حلقے میں آئے. پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں یہ، اور چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے سیٹ جیتے. اسپتال، تعلیم اور دیگر جو ضروری سہولیات ہیں وہ اس حلقے کی عوام کو فراہم کی جائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. آئیے چلتے ہیں علاقے میں اور کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں. ناظرین، بلدیہ ٹاؤن کے ایک اسکول میں موجود ہوں. یہ سرکاری اسکول ہے جہاں پر جھاڑیاں ہوا کرتی تھی، تعلیم کے لیے بچے اور ٹیچرز نہیں ہوا کرتے تھے. جب علاقے کا ہم نے وزٹ کیا، موقف جانا لوگوں سے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ برسوں سے یہ اسکول کا دروازہ کبھی نہیں کھلا. اس اسکول میں حلقے کی عوام کہتے ہیں کہ فیصل واڈا نے جب کیمپیننگ کی تو 10 لاکھ روپے جیب سے لگائے، اور اس کے بعد یہ فرش وغیرہ ڈلوایا. تھوڑی بہت جس حد تک تزئین و آرائش ہو سکتی تھی وہ تزئین و آرائش کرائی، لیکن سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، محکمہ تعلیم کی جانب سے کبھی اس اسکول میں کوئی کام نہیں کرایا گیا، جس کے باعث حلقے کی عوام کے جو بچے ہیں وہ اسکول میں جانے سے قاصر رہے. حلقے میں جو یہ سرکاری اسکول ہے، اگر میں آپ کو اس کی صورتحال دکھاؤں تو لگتا نہیں ہے دیکھ کے کہ یہاں پہ جو ہے وہ تعلیم کا کوئی نظام برسوں سے چلا ہو. لیکن کفر ٹوٹتا ہے خدا خدا کر کے، پانی کی لائنیں موجود ہیں، لیکن وہ بات بالکل صحیح ہے کہ حلقے میں پانی چوروں کے باعث جو ہے وہ پانی نہیں آ پا رہا. اسکول میں بھی پانی کی لائنیں تو بچھی ہوئی ہیں لیکن پانی نہیں ہے. محکمہ تعلیم کو جو ہے فوری طور پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ جتنے بھی شہر بھر میں سرکاری اسکول ہیں وہ اپنی حالت ایسی نہ دکھا سکیں. یہ حلقے کا اسکول ہے، گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول ہے. یہاں پر تقریباً 8 سے 10 کلاسز موجود ہیں، اور یہ جو صورتحال تھی اسکول کی وہ ہم نے آپ کو آج کے پروگرام میں دکھائی. اب چلتے ہیں علاقے کے کچھ ذمہ داران کی جانب. پی ٹی آئی کا موقف لیتے ہیں کہ سیٹ ان کے پاس رہی، 2 سال کیا کام ہوئے، اب دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں 29 تاریخ کو. دوبارہ سے پی ٹی آئی اگر یہ سیٹ جیتتی ہے تو وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے ووٹرز میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے صرف اس بات کو لے کے کہ اس بار جو ٹکٹ دیا جا رہا ہے وہ ایسی شخصیت کو دیا جا رہا ہے جس سے عوام کو کسی قسم کی کوئی توقع نہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں آئے اس ٹکٹ کے موقع پر. میں یہ کہتا ہوں کہ 2 سے 2.5 سال میں ہم نے جو پچھلے جو ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ، خاص کر کے گنڈا مافیا تھے یہاں پہ، گٹکا مافیا تھا یہاں پہ، ان کے خلاف پی ٹی آئی کے لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لیڈران نے، اسپیشلی فیصل واڈا صاحب نے جو جہاد کیا. سب سے پہلے تو ہمیں وہ گن صاف کرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا ہے
ترقیاتی کاموں کی طرف تو اب ہم آئے ہیں. ابھی ہمارا یہ ٹائم شروع ہوا ہے ترقیاتی کاموں کا. فنڈز بھی ہمارے ابھی ریلیز ہوئے. پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشل ایک پیکیج دیا تھا بلدیہ ٹاؤن کے ایم این اے کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی جو کراچی کے ایم این ایز تھے. تو اس میں ابھی ہم ترقیاتی کام کر رہے ہیں جو کہ جاری ہیں علاقے کے اندر. جی بالکل, جہاں پر لائنیں موجود تھیں پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ میں ہم نے جو 2-2.5 سال اس بلدیہ ٹاؤن میں گزارے ہیں, پانی کی حالت کافی بہتر ہوئی ہے. ابھی میں نے جو بات کی فنڈز ریلیز ہوئے ہیں ہمارے, ان فنڈز میں بھی زیادہ تر فنڈز ہمارے پانی کی ہی مسائل کے اوپر تھے. پائپ لائنیں ہم نے ڈالی ہیں اور ابھی ہم جو ڈال بھی رہے ہیں UC 31 میں, UC 32 میں, بلدیہ ٹاؤن کی تقریباً تمام UCs میں ہم پانی کے اوپر اسپیشل ہمارا ایک کام تھا. فیصل واڈا صاحب جب یہاں سے الیکٹ ہوئے اس سے پہلے ہی انہوں نے پرومس کیا تھا کہ یار یہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے. تو پانی کے مسئلے پر ہی ہم نے خصوصی توجہ دی ہے اب تک. بجلی تو پھر آپ جانتی ہیں پورے پاکستان میں ایک کرائسس ہے, اور انشاءاللہ جیسے ہی پاکستان کے بڑے ڈیمز بنتے ہیں جن پہ پرائم منسٹر نے اسپیشلی ان کی انوگریشن بھی کی پچھلے دنوں میں, تو یہ مسئلے تو ساتھ ساتھ حل ہوں گے. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں خود بلدیہ ٹاؤن سے ہوں, تو یہ میرے حلقے کے لوگوں کی توہین ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی عادتیں بگڑ گئی ہیں. بلدیہ ٹاؤن میں غربت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہے. فیصل واڈا صاحب نے جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ایز اے ایم این اے آف دا اس علاقے کے اندر, وہ کرونا کے دوران تھا. کرونا کی صورتحال میں لاک ڈاؤن تھا, غریب لوگ تھے, مزدور پیشہ طبقہ یہاں بہت زیادہ ہے بلدیہ ٹاؤن میں, تو وہ اپنے گھروں میں بند تھے. فیصل واڈا صاحب نے اس کرونا کے دوران بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کروڑوں روپے کا جو ہے وہ راشن یہاں تقسیم کیا, چاہے وہ اپنی جیب سے کیا چاہے وہ اپنے دوستوں سے لیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی اس میں کنٹریبیوشن نہیں تھی, لیکن انہوں نے بہرحال بلدیہ ٹاؤن کے لیے بہت کچھ کیا اور راشن کے حوالے سے بلدیہ ٹاؤن کی عوام کی ہیلپ کی, نہ کہ ان کی عادتیں خراب کی. اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ فیصل واڈا ایک بڑی شخصیت تھی اور میڈیا کوریج کے لحاظ سے بھی ان کو آپ لوگ بہت زیادہ کوریج دیتے ہیں, نیشنل لیول کے وہ لیڈر ہیں, تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں یا بلدیہ ٹاؤن کی عوام صرف یہ چاہتی ہے کہ کم از کم ان کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ان جیسی ہی کوئی بڑی شخصیت یہاں موجود ہو. جیسا کہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ PDM اتحاد ہو چکا ہے ان کا آپس میں, اور تقریباً جیسے 11 ملکوں کی پولیس اور ڈون کے پیچھے لگی ہوتی ہے, ایسے ہی 11 پارٹیاں جو ہیں وہ ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں یہاں پہ. تو ہمیں اس لیے ویل نون شخصیت چاہیے, بڑی شخصیت چاہیے, تاکہ ان کا مقابلہ کرنے میں ہمیں کچھ آسانی ہو. ٹکٹ جس ہمارے دوست کو ملا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے, دوست ہے ہمارا, لیکن میں صرف اس بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہارے ہوئے گھوڑے پہ شرطیں نہیں لگائی جاتی ہیں. جیت کے لیے آپ کو مضبوط لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہر طریقے سے نہ صرف فیمس ہو بلکہ فائنینشلی بھی وہ اس کو فیس کر سکے. حالانکہ میں خود ذاتی طور پہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ PTI کی جیت میں کبھی بھی پیسوں کا عمل دخل نہیں رہا. یہ ہمارا جنون ہے, یہ ان لوگوں کا جنون ہوتا ہے جو ہم جیت جاتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ فیکٹس ہوتے ہیں, کچھ سچائیاں ہوتی ہیں, کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, اس لیے ہمیں بڑی شخصیت چاہیے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس کا آئی وٹنس ہوں. ہماری میٹنگز ہوئی تھی سندھ سیکریٹریٹ میں, وزیر بلدیات تھے اس وقت یہ ناصر حسین شاہ, ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی تھی. اس میں فیصل بھائی نے یہ باقاعدہ طور پہ, یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس میٹنگ کے اندر اس ایشو کو اٹھایا تھا. واٹر بورڈ کے لوگ بھی وہاں پہ تھے, نہ صرف اٹھایا تھا بلکہ بڑے سیریسلی ان کو جو ہے بتایا تھا کہ اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے تو ہمیں پھر مجبوراً احتجاج کرنا پڑے گا, جس پہ وقتاً فوقتاً ہم احتجاج بھی کرتے رہے. واٹر بورڈ میں ہماری کئی اپلیکیشنز موجود ہیں, لیکن کیونکہ 18 امینڈمنٹ ہے اس معاملے میں فیڈرل گورنمنٹ یا MNA کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا. تو سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ سے ہماری راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں, اور بلدیہ ٹاؤن میں خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہی پیپلز پارٹی ہے. انہی کے سارے اختیارات تھے, انہوں نے ہی اپنے اختیارات کے تحت پانی مافیا جو ہے وہ تو منظم گروہ ہے نا, جیسا آپ نے بتایا. تو پانی مافیا کس کے انڈر کام کر رہا ہے؟ وہ اسی حکومت کے نمائندے ہیں, وہ جو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور لاکھوں روپے کے جو ہائیڈرنٹس میں ان کی اپنی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, ہائیڈرنٹس کے ٹھیکے کون دیتا ہے؟ ہم نے تو ہائیڈرنٹ بند بھی کروا دی ایک دفعہ ہائی کورٹ میں پٹیشن لگا کے, پھر اس کو کون کھلوا دیتا ہے؟ یہ ٹھیکہ کون ریلیز کر دیتا ہے؟ دیز آر دا کوسچنس. بلدیہ ٹاؤن کی عوام کو بھی پتہ ہے. اس کے علاوہ میں بھی آپ کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ جو منظم گروہ ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی ہی ہے. ہم اس کو کوئی مافیا کہیں تو یہ تو مافیا کے نام پہ بھی دبا ہیں یہ لوگ بظاہر کبھی خیرات کر دیتے ہیں, کبھی زکوٰۃ کے پیسے عوام میں دے دیتے ہیں, لیکن وہ بیچارے عوام ہی کی جیب سے نکال رہے ہیں. 5-5 ہزار روپے کے ٹینکر ہم ڈلواتے ہیں یہاں پہ. ہاں فیصل واڈا جب سے آیا, بالکل میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں, میرے یہ دوست بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں, پانی مافیا کو ہم نے ٹف ٹائم دیا ہے. بہت سارے ایسے علاقے جہاں پہ 3-3 سال سے پانی نہیں آ رہا تھا, اب آتا ہے پانی. خود میرے اپنے گھر میں پانی نہیں آتا تھا, اب ماشاءاللہ سے پانی آ رہا ہے. جس کو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ان سے اور کچھ نہیں ہوتا, تو یہ سیوریج کی لائنیں وہاں ملا دیتے ہیں.
کیونکہ میں نے پہلے بتایا ان کے رائٹس ہیں, ان کے پاس 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو یہ کھدائی کرواتے ہیں, سیوریج کا نظام ٹھیک کرنے جا رہے ہیں جی ہم, وہ ٹھیک کرنے کے بجائے وہ سیوریج کے 2 پائپ ڈالتے ہیں, لیک کر کے وہ پانی میں ملا دیتے ہیں. جو لاکھوں روپے کے پانی کے پائپ ڈالے وہ بھی برباد کر رہے ہیں, اور اصل میں یہ مافیا کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں, اصل میں یہ خود اپنے آپ کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو ماننا ہے وہ فیمس شخصیت نہیں ہے, ہمارا ماننا یہ ہے کریڈیبل شخصیت ہو, جس نے کراچی میں پہلے اس کی ذات نے خود کچھ کام کیے ہوئے ہو, جو ہمیں نظر آئے کہ بھائی عملی بندہ یہ, نعرے لگانے والا بندہ ہمیں نہیں چاہیے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ایسا بندہ ہمیں چاہیے جو یہ کہے کہ میں نے یہ کیا ہے, اب اس کو میں یہاں بھی امپلیمنٹ کر دوں گا, میں نے یہ کیا ہے, اب اس کو میں یہاں بھی امپلیمنٹ کر دوں گا, میں نے ہاسپٹل بنایا فلاں جگہ پہ, آپ دیکھ سکتے کراچی میں ہی ہو نا, ہم بھی جا کے دیکھیں ہاسپٹل ہے یا نہیں ہے, اسی کی برانچ میں یہاں بھی لے آؤں گا, صحت کے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. یونیورسٹی دے دیں ہمیں, کالج دے دیں ہمیں, وی نیڈ ایجوکیشن. غربت ضرور ہے ہمارے ہاں, لیکن غربت سے بھی بڑا امپورٹنٹ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ غربت کے خلاف جہاد ہے, جو صرف تعلیم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں ایسی شخصیت, کریڈیبل شخصیت چاہیے جو نہ صرف ہمیں تعلیم دے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صحت کے معاملات بھی حل کر سکے. ناظرین, اسکول میں کچھ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتاؤ بیٹا, کون سی کلاس میں ہو؟ 8 کلاس میں ہو. سرکاری اسکول میں پڑھتے ہو یا پرائیویٹ اسکول میں؟ پرائیویٹ میں. پرائیویٹ میں کیوں پڑھتے ہو؟ سرکاری اسکول ہے تو یہ صحیح نہیں ہے, یہاں کا اصول انتظام صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکول کا حال کیا ہے, اس لیے ہم پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. پرائیویٹ اسکول میں کتنی فیس جاتی ہے؟ 2000 روپے فیس جاتی ہے. سارے بھائی بہن پرائیویٹ اسکول جاتے ہو؟ یس, ہاں سارے. ٹھیک ہے بیٹا, مجھے آپ بتائیے آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ میں پرائیویٹ اسکول میں. تو سرکاری اسکول آپ کے گھر علاقے میں موجود ہے, یہاں پہ آتے ہیں بچے یا نہیں آتے ہیں؟ یہاں پہ نہیں آتے, جو کہ یہاں پہ انتظام بھی صحیح نہیں ہے اسکولوں کے, اور جو ہے کوئی جنگل جیسا ہے. ہم لوگ اس کی وجہ سے کہیں اور اسکول پڑھتے, پرائیویٹ اسکول پڑھتے, جو کہ 2500 روپے فیس بھرنا پڑتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کے روٹین صحیح نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم لوگ پرائیویٹ اسکول پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے حلقے میں, آپ کے علاقے میں اسکول ہے, وہاں پہ بھی تعلیم کا نظام اچھا ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں, ابو نے بھی بولا تھا کہ یہاں پہ کوئی اچھے الیکشن والے بیٹھ جائے کہ ہمارے سرکاری اسکول صحیح کروا لے, تو ہم یہاں پہ پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ناظرین, علاقے کے بچے پر امید ہیں, وہ چاہتے ہیں سرکاری اسکولوں کی حالت زار جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول سے بہتر ہو. سالانہ فنڈز جو جاری ہوتے ہیں وہ لگتے ہوئے سرکاری اسکولوں میں نظر نہیں آتے. یہی صورتحال اگر تمام شہر بھر کے سرکاری اسکولوں کی رہی تو ایک ایک کر کے تمام سرکاری اسکول بند کرنے پڑیں گے. صورتحال یہ تھی کہ اسکول کے جو واش رومز ہیں ان کی حالت بھی ایسی, اگر آپ کو وارث دکھائیں تو کسی بھی وقت جو ہے یہ ٹنکیاں گر سکتی ہیں, دیواریں گر سکتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور حلقے میں آنے والے جو تعلیم کے نظام کے افسران ہیں, اور لگتا ایسا ہی ہے کہ وہ شاید ہی کبھی سالوں میں اس جانب آئے ہوں. ناظرین, آج کے پروگرام میں بلدیہ ٹاؤن اور اس کے اطراف کے علاقوں کا وزٹ کیا. حلقہ NA 249 جہاں 29 اپریل کو دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ سیٹ پی ٹی آئی کے پاس رہی, اب دیکھنا ہے کہ یہ سیٹ کس کے پاس رہتی ہے. پی ٹی آئی کے نمائندگان یہاں سے جو کھڑے ہو رہے ہیں اس سے حلقے کی عوام پی ٹی آئی کی مطمئن نظر نہیں آتی. عوام چاہتے ہیں کہ برسوں میں جو کام نہ ہوئے وہ کچھ دیکھنے میں آئے. اس بار الیکشن کون جیتتا ہے, کون حلقے میں آ کے کام کراتا ہے, اور کون ایسے وعدے کرتا ہے جو وفائی نہ ہوتے. نمائندگان آتے ہیں الیکشن کیمپین میں, طرح طرح کے وعدے کرتے ہیں, عوام کو وہ سہولیات فراہم نہیں کر پاتے. لیکن اس بار عوام کا کہنا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی نمائندگی میں کسی حد تک کام حلقے میں ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. عوام چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ایسی شخصیت کو ٹکٹ دیا جائے جس کی آواز وزیر اعظم ہاؤس ایوان صدر تک پہنچ سکے. ایسی آواز نہ ہو کہ اسمبلی کے ایوان میں اسپیچ ہو اور وہ وہیں ختم ہو جائے. 35 سال کے بعد کچھ کام ہوتے ہوئے حلقے کی عوام کو جو نظر آتے ہیں تو عوام چاہتے ہیں یہ سلسلہ اب رکے نہ, جاری و ساری رہے. احسن عباسی, آج پاکستان کی آواز.